بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ ججز سلسلہ جاری، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف کس بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے۔ سب کو انہوں نے پریشان کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی احتساب، انصاف، حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ تیسری طرف بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ سمیت بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جن سے اپنی جو امیدوار ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ تاریخ میں اضافہ کرے، جو کاغذات جمع کرانے کی تاریخ ہے اس میں وہ کل آخری تاریخ ہے، تو اس میں 2 دن یعنی کہ 25 دسمبر تک انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ توسیع جو ہے وہ کی جائے۔ الیکشن کمیشن اس کے اوپر غور و خوض کر رہا ہے کہ اس کے توسیع اس میں کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں واپس آئے ہیں اور معاہدے کے تحت آئے ہیں، وعدے کے مطابق آئے ہیں، جن سے وعدے کیے ہیں ان سے وہ بھی اب پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب کو اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جو وہ اب کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ، پرانی اسٹیبلشمنٹ، اور کبھی وہ جو سابق ججز ہیں ان کے اوپر وہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایک سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی پسند نہیں کیا جا رہا، اور یہ میاں صاحب کے لیے سیاسی طور پر جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف ٹائپ ایک پالیسی ہے مفاہمت کی، اس مفاہمت کی پالیسی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ بات ہوگی، کیونکہ آج چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں تو میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے کہ جناب استحکام پاکستان پارٹی، جو جہانگیر ترین کی پارٹی ہے، جس میں زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ گئے ہیں، ان کی آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو تھی وہ چل رہی تھی نون لیگ کے ساتھ۔ وہ میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، بلکہ خبر بریک ہم نے کی تھی کہ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ وہ ڈیڈ لاک ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ وہ ڈیڈ لاک نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ بات شروع ہوئی جناب اعلیٰ کہ 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 40 دی جائیں صوبائی اسمبلی کی۔ یہ بات شروع ہوئی، اس پہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے، پنجاب میں۔ اب جناب ایک جو ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی ہے، وہ جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی، وہ جو کور کمیٹی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جب مشورہ کیا تو اب ایک بڑی بات جو ہوئی وہ یہ ہو گئی حضور والا کہ جناب اب جو ترین صاحب ہیں وہ اب 20 قومی اسمبلی کی بجائے 40 قومی اسمبلی اور 30 یا 40 صوبائی اسمبلی کی بجائے 70 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ اس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کھوتا کھو میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور کھوتے کو کھو سے نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کھوتا کھو سے نہ نکلا تو پھر نون لیگ کے لیے بھی مشکل ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیے بھی مشکل ہے۔ اس وجہ سے بریک لگی ہوئی ہے مذاکرات کو، بات چیت کو، کیونکہ اب نون لیگ سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اگر ہم 40 قومی اسمبلی کی نشستیں پنجاب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے استحکام پاکستان پارٹی کو دے دیں تو ہمارے اپنے جو امیدواران ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ سوال تو بنتا ہے جی، سوال تو پھر بنتا ہے نا جی۔ تو وہ اس کا جواب اب یہ ہے کہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ جناب ان سے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہاں پہ کریں جہاں پہ ہم کمزور ہیں، ورنہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو ہم کس طرح کریں، جسٹیفائی کریں، تو ان سے بولا کہ استحکام پارٹی کو پیغام بھجوایا، سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ یا صادق اینڈ کمپنی جو مذاکرات کر رہی، انہوں نے پیغام بھجوایا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اکٹھی اتنی سیٹیں مانگ لی آپ نے۔ پہلے تو آپ بھائی 20 سے شروع ہوئے، قومی اسمبلی کی 20 15۔ اچھا نون لیگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔
نون لیگ جو ہے وہ 10 سے زیادہ نہیں دینے کو تیار قومی اسمبلی کی، اور 15 سے 20 وہ صوبائی اسمبلی وہ کہتے ہیں جی چلے اس کے اوپر ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب استحکام پارٹی اتنی لمبی انہوں نے چھلانگ مار دی، ہاں جی 70 نشستیں، 70 نشستیں وہ مانگ لی، یہ دیکھیں۔ اچھا جی یہ بھی ایک بات ہوگی۔ اب ایک بہادر خاتون نکلی ہے پیپلز پارٹی کا، آپ کو پتہ ہے سندھ میں کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، خاص طور پر جو جنرل نشستیں ہیں وہ سندھ میں جو ایک اندرون سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کوئی مائیکا لال ان وڈیروں کے سامنے، جگیرداروں کے سامنے جو سندھی ہیں جو، اور پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتی ہے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، ورنہ پرچے ہیں الیکشن رینجز ہے، رینجز تو نہیں کہہ رہا، پولیس کے پرچے ہیں، تنگ کرنا ہے، اغوا کر لینا، غائب کر دینا اور مار دینا تک بھی یہ مخالفین کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن اب ایک خاتون اٹھی ہے جی اور اس نے نعرہ بلند کیا ان وڈیروں کے خلاف، اس پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اس خاتون کا نام ہے جناب سائرہ بانو، محترمہ سائرہ بانو۔ تعلق ان کا مسلم لیگ فنکشنل سے ہے، جی ڈی اے کی ترجمان ہے، کیونکہ مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے کا حصہ ہے، لیکن ان کو پیر صاحب آف پگاڑا یا پیر پگاڑا صاحب انہوں نے جناب ان کو یہ آرڈر دیا کہ محترمہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور قومی اسمبلی کی جنرل نشست پہ لڑنا ہے، مخصوص نشستوں پہ ان کا نام ہے، لیکن ان کو بولا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور جنرل نشست پہ لڑنا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے سندھ میں، اندرون سندھ میں جہاں پہ کوئی مرد ووٹ کو امیدوار کھڑا ہونے کے لوگوں کے تیار نہیں ہے، وہ خاتون کھڑی ہو رہی ہے سائرہ بانو۔ روشن جنیجو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، NA 210 ٹنڈو آدم شہداد کوٹ کا یہ حلقہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں مسلم لیگ فنکشنل کی سائرہ بانو نے۔ یہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا کیونکہ سائرہ بانو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی واحد آواز تھی جس کو حقیقی اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ پھر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا کس طرح انہوں نے مقدمہ لڑا، عوام کا مقدمہ لڑا، سچائی کا مقدمہ لڑا، مہنگائی کا مقدمہ لڑا، بے روزگاری کا، اور ان سب سیاسی جماعتوں کو ننگا بھی وہ کرتی رہی اور ان کی اصلیت بھی بتاتی رہی، تو اس وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو پیر پگاڑا سیانے آدمی، انہوں نے کہا کہ چلے ان کو اتارتے ہیں میدان میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک خبر ہے سندھ کے حوالے سے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا بہت سے ایسے علاقے میں جہاں پہ آج بھی خواتین بیچاری ووٹ تک نہیں ڈالتی، اگر ڈالتی تو ان کے شناختی کارڈ ان سے لے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ باقاعدہ طور پر اب یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے روشن جنیجو کو وہاں پہ چاروں شانوں چت کرنا ہے، اور وہ کر سکتی ہیں جتنی ان کی ماشاءاللہ شہرت ہے، جس طرح ان کا انداز تکلم ہے، جس طرح وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتی ہیں، تو وہ لوگوں کے مسائل بھی سمجھتی ہیں، نچلی سطح تک جو ہے وہ مسائل سمجھتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ سائرہ بانو میدان میں آ گئی ہیں، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ جو ایک کیا کہتے ہیں نکارہ بجا دیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو اب روشن جنیجو صاحب آپ بھی سائرہ بانو کی آمد کو نکارہ خدا سمجھیں، اور انشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوگا، اور ہماری دعائیں جو ہیں بس سائرہ بانو کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔